بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ الم نشرح کا ہے۔ آج میں اس کی چھوٹی سی تفسیر اور اس کا وظیفہ بیان کرتی ہوں۔ یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے اس سورت کا کہ آپ کی جو بھی مشکل یا پریشانی ہوگی، ہر مصیبت ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جو بھی آپ چاہتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ آپ کو عطا کرے گی انشاءاللہ۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ سورت اپنے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اتاری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ جو رشتہ دار اہل قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہی رشتہ دار دوست و احباب اہل قبیلہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ مکہ میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسی گئیں، قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ نبی دو جہاں دونوں جہانوں کے نبی ہیں، تو یہاں اس زمین میں بھی اور اوپر آسمانوں میں بھی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کی ذات نے بلند کیا، اپنا محبوب بنایا۔ تو اس کے بعد اللہ کی ذات کیا کہتی ہے؟ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، اور بے شک میرے اللہ کا کہا ہوا ہر لفظ ہر وعدہ سچا ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ دعا بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ دعا کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ سے جو چاہتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی عبادت کے بعد دعا کا ہی کہا گیا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یہ صورت کسی بھی پریشانی کسی بھی مشکل کے حل کے لیے بہترین ہے، کیونکہ اس صورت میں ہمارا اللہ ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور تو اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ہمارے اللہ کا ہر لفظ ہر وعدہ سچا ہے۔ اس لیے آپ اس صورت کا وظیفہ کریں اور دیکھیں جو بھی آپ کی مشکل و پریشانی ہوگی، چاہے وہ قرض کی ہے، کوئی بیماری یا مصیبت ہے یا غم ہے، تو آپ نے اس غم و بیماری و پریشانی و مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی نیت اپنے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی مشکل و پریشانی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو اس سے نجات دے گا۔ ناظرین، اس کا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو لگاتار کرنا ہوگا۔ اگر تو آپ اس صورت کو صبح شام 21 بار پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ اس صورت کو بعد از نماز عشاء روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے 10-12 دنوں کے بعد آپ کی مشکل و پریشانی مصیبت و بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مشکل و پریشانی بیماری و مصیبت بہت بڑی ہے تو آپ 41 دن تک روزانہ بعد از نماز عشاء 101 بار سورۃ الم نشرح پڑھیں، اور جب 41 دن مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد روزانہ آپ صرف بعد از نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سورۃ الم نشرح کو عشاء کی نماز کے بعد 21 بار پڑھنے کا معمول بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کی بیماری، پریشانی
مشکل و مصیبت ہوگی انشاءاللہ وہ تا زندگی حل ہوتی رہے گی۔ جزاک اللہ۔